السلام علیکم دوستو آج ہم اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے۔ دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مزید منافقین کی وہ نشانیاں بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ان سے جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسد فی الارض، مت فساد پھیلاؤ زمین پر، قالو یا زمین میں، قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو صلح کرتے ہیں، ہم تو امن و امان برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا امن و امان لانا چاہتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، الا الا خبردار، خبردار یا جان لو، یا جان لو، ان کو جان لو، یا خبردار، انہم هم المفسدون، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی لوگ ہیں، دراصل یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی شعور نہیں، سمجھ نہیں، یہ اپنی دانست میں صلح لاتے۔ اب آج کل اس کے مطابق اگر ہم دیکھ لیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا دین چل رہا ہے، اس کے احکامات چل رہے ہیں، دوسری طرف ایک دوسرا پیغام چل رہا ہے۔ کیا رکھا ہے مذاہب میں، ایک پیغام ہے کہ چھوڑو یہ آپس میں تفریق، چھوڑو، ایک ہی مذہب ہے اور وہ مذہب ہے انسانیت کا، انسانیت کا مذہب ہے، محبت کا مذہب ہے، ایک دوسرے سے بھائی چارے کا مذہب ہے، قومیت کا مذہب ہے۔ یہ الگ الگ پیغامات بیچ میں سفر کر رہا ہے، اور ایک اور بھی کچھ ایسی تحریکیں ہیں کہ یہ جو
مرد کی ایک گواہی ہے، عورت کی 2 گواہیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی طرح کی مخلوق ہیں۔ اس طرف سے اور بھی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، کہیں عورت مارچ ہے، آزادی نسواں، مرد جیسے آزاد ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، عورتیں یہ کیوں پابند ہیں، اس طرح سے مختلف ہیں۔ مرد نوکری کر رہے ہیں، عورتیں بھی ایسے ہی آزادانہ طور پر نوکریاں کریں، فیکٹریوں میں کام کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اب کام سے اسلام آپ کو نہیں روکتا، مگر کچھ حدود ہوتی ہیں، کچھ قیود ہوتے ہیں۔ عورت پروٹیکشن ہے، عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہے اسلام نے، اس طرح سے ہر آدمی کو ایک بہت بڑا مقام ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بہت بڑی حکمتیں ہیں، ان پہ عمل کر کے امن قائم ہو سکتا ہے۔ اب کچھ سزائیں ہیں، یہ سزائے موت، سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے، دیکھیں ہم اگر اسلامی نظام پہ نہیں جا رہے، قائم نہیں کر رہے، اور بیچ میں ہم یہ کچھ اسلام اور سیکولر اور دوسرے مذاہب، دوسرے یہ سب آپس میں ملا کر کے اگر ہم ایک ملغوبہ سا بنا دیں گے تو دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں ان میں اگر ہم اپنے عقل و شعور سے کچھ شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کو بائی پاس کر کے، ان کو تھوڑا ریلیکسیشن دے کر کے یا ادھر ادھر کر کے ہم اپنے عقل و شعور سے کچھ باتیں اس میں داخل کریں گے تو ایک ملغوبہ سا بنے گا، تو وہ وہاں سے فساد شروع ہوگا۔ ہم تو اپنی دانش میں یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اور یہ آپس میں ابھی ان کے دماغ نہیں مل رہے ہیں، تو بیچ کا ایک راستہ ہم نکال لیں۔ اکثر ایسا ہی کرتے ہیں، بیچ کا راستہ نکال لو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں، اس نے سیدھا راستہ ہمارے لیے بھیج دیا ہے، اس پہ عمل کرو، تم سکون سے رہو گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سکون سے رہو گے۔ اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اگر ہم سمجھیں تو ایک چھوٹے سے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو آگے بھی ایسے ہی بیان ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، ان کی رہنمائی والی باتوں کو ہم پس پشت ڈال کر کے
اگر اپنی طرف سے اس میں کوئی بیچ کا راستہ ہم نکالیں گے، کفر اور اسلام کے بیچ میں سے اگر ہم کوئی راستہ نکالیں گے تو ہم کئی گھڑوں میں گریں گے۔ تو دوستو انشاءاللہ کل دوسرے حصے پہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا اس پہ بات کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔